اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، صالحین کی سنگت اختیار کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر انسان کی فطرت کو جاننے والا ہے۔ مالک بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ لوگ اثر قبول کریں گے، تو فرما دیا گیا کہ اچھی صحبتیں دیکھ کر اختیار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کبھی بھی صحبت نہیں اختیار کرنی مگر پرہیزگار آدمی کی، اور کھانے پہ جب بھی دعوت دینی ہے کسی متقی آدمی کو دعوت دینی، کامل مومن کی صحبت میں بیٹھنا اور پرہیزگاروں کو اپنے گھر دعوت دینا۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بہت پیسوں کی ریل پیل ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا کے اس گھر کو اگر حسرت کی نظر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے پاس یہ آسانیاں کیوں میسر نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کمزوری آئے گی۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس بڑی روشنیاں ہیں، جس طرح کا آج کل ہمارا ماحول ہے، تصویریں ہی تصویریں، شہرت ہی شہرت، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے بھی بعض اوقات یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو خاص خلوص والی، تنہائی والی، محبت والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ ہر وقت نہیں جی چاہتا انسان کا تصویروں کی دنیا میں رہنے کو، ابھی ابھی اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ویسے بھی تو آئے نا، ویسے بھی تو بیٹھے نا، کوئی چند گھڑیاں ویسے بھی تو گزارے نا، کوئی خلوص کا اور رشتہ بھی تو ہو نا انسان کا۔ آپ کسی بھی شخص کی صحبت اختیار کریں گے، کسی دنیا دار کی، مالدار کی، وڈیرے کی، آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آپ کا اس طرح کا ذہن بنا دیں گے کہ آپ کی سوچیں یہ بن جائیں گی کہ کسی طریقے سے مجھے قوت کٹھی کرنی چاہیے، وہ جائز طریقے سے معاذ اللہ ہو یا ناجائز طریقے سے، لیکن لوگ کسی بھی طریقے سے طاقتور ہونا چاہیں گے، معاذ اللہ تعالیٰ غنڈہ گردی پہ اتر آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے، طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحبت اس شخص کی آپ کو ملے نا جس کے پاس اگرچہ ایک ٹائم کا ہی کھانا ہے پر اس کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا شکر جاری ہے، تو آپ کے لہجے سے سارے شکوے دور ہو جائیں گے، طبیعت سے ساری بے قراریاں دور ہو جائیں گی، بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کے اندر دین کی طلب آئے، دین کا شوق آئے، مزاج اور طبیعت دین پر عمل کرنے کو چاہے گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم صالحین کی صحبت نہیں تلاش کرتے، دنیا داروں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری جیبوں میں مختلف عہدے داروں کے، مختلف قسم کے طاقت رکھنے والے لوگوں کے ہماری جیبوں میں کارڈ ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ بہت سارے لوگوں کو چائے پلا لی ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا لیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میری تعلقات بن گئے ہیں، تو میں ایک پاورفل آدمی ہوں۔ یقین کرنا دنیا میں پاورفل وہ ہوتا ہے جسے سجدہ کر کے رب کو منانا آتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے جسے لمبی دعا مانگنی آتی، جسے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑنا آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت یہ اکثیر ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں۔ صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے،
جس کے پاس کچھ وقت گزارے, جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجارو تگڑی ہو. بتاؤ, تصویریں زیادہ آتی ہوں, جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو, سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے, وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے, جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے, کبھی کسی کے ساتھ. اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی. آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں, وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب, حد ہو گئی. اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اس طرح کی کیفیت ہو نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں, داتا صاحب شہزادے ہیں, سید ہیں, لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا. کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے, ڈپریشن ہونے لگتا ہے. وہ والے شہزادے نہیں. داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا, پھر شیخ سے تربیت لی, پھر کوئی آستانہ نہیں تھا, کوئی خانقاہ نہیں تھی, ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے, اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا. اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو, وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو. اس کا ٹارگٹ مشکل, یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے, سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے, پیغام دین دینا ہے, اور پھر جھم کے دینا ہے, پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے. بھائیو, ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا. اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہیں نا, بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات, یہ تو بڑی بات کی بات ہے. یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی یہ ان کا رواج ہے, ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی. اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں سہی, تانے سنے. کوئی بھی شخص کوئی دین کا کام کرنے نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید دولت کے لیے لگا ہوا ہے, شاید مال کے لیے لگا ہوا ہے. تو کئی دفعہ اپنے بھی بدگمان ہوتے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ساری تکلیفیں, کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا, کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا, اور آج تک لوگ بول رہے ہیں, کوئی کسی نام سے پکارتا ہے, کوئی کسی نام سے پکارتا ہے, معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں, وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے. حالانکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں اذان ہوتی ہے, وہاں جماعت ہوتی ہے, وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے, وہاں بہت بڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے, وہاں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی, اتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ہم نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے, تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا. تو بھائیو یاد رکھنا بڑی مشقت سے, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ صوفیاء کے اندر ایک پوری جماعت ہے جو ملامتی کہلاتی ہے, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچا درویش جو ہوتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا کوئی بڑے لمبے چوڑے تعلقات بنے اور کیمروں میں رہے اور آنا جانا رہے, وہ تو بچتا ہے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. یہ میں آتا ہوں نا محفل میں, مجالس میں, لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں, پھول پھینکتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, تو میں استغفار پڑھتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اس لیے کہ کمزور گناہگار سیاکار آدمی, اپنے اعمال کا تو پتہ ہے نا, پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں نے, تو ڈرتے ہیں, سہمتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خواہش نہیں, یہ ہم نے نہیں کہا, مہربانی فرمانا ہماری خطائیں معاف کر دینا, یہ ہم نے نہیں کہا, ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں. اللہ کے بندے, داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ملامتی گروہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ بھاگیں, جان چھڑاتے ہیں. ان کا شوق نہیں ہے لمبی چوڑی پیری مریدی کا, ان کا شوق نہیں ہے بہت زیادہ مشہور ہونے کا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے, اسے مبارک ہو.
جس کا زیادہ لوگوں سے تعارف نہیں ہے، جو تنہائی میں بھی دیر تک اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے نہ ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ کر لی۔ دنیا دار بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پھر جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ بھروسہ اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اس کے پیارے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ داتا صاحب نے لکھا ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے۔ حالات جب خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر تو لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ تو ایک غلام بازار سے کچھ خریداری کرنے آیا تھیلا لے کے، تو بڑی اٹکیلیاں کرتا اور اچھلتا کودتا تھیلا گھماتا بازار میں آیا، اور بڑے اس نے شوق طریقے سے چیزوں کو خریدا۔ اور اسی طرز میں جب وہ واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ یار تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، سب پریشان ہیں، تجھے کس بات کے چاؤ چڑھے ہوئے؟ اس نے کہا تم کیوں پریشان ہو سارے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، گندم کا دانہ نہیں مل رہا۔ داتا صاحب فرماتے وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، پر جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس نے گندم سے پہلے ہی بوریاں بھر لی تھی، بڑولے بھر لیے تھے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں۔ داتا صاحب رک کے فرماتے خدا کے بندو، جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے، وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی پیشنٹ ہوگا، مایوس زندگی گزارے گا، تڑپا کرے گا، تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا صحیح ہے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو، اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو۔ اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ اپنا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں اور طاقتور بنیادوں پر استوار کریں۔ آپ یقین کریں، اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ انسان کا ذہن سنور جائے نا، سوچیں بدل جائیں، تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی۔ یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے۔ سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے۔ ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی۔ میرے پاس ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں، اور میں مسافر آدمی ہوں، مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے۔ تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں آپ ٹھہرے، تو سفر کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائیں۔ تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے، جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں۔ میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نا، کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا۔ آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں، ابھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو، اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوڑا دان میں بھی ڈالا۔ اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ، تو یہ حکومت نے آپ سے کہا ہے، یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے، یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں کچھ چیزیں قصدن بھی۔ اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔
موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. موجودی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو, پینڈو پینڈو بولو میرے ورگے ہوندے سن نا جی نشان. چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے ہیں کہ ہم آتی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے. اب یہ ذہن دیکھیے, جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں. حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزارے, مخملوں پہ آرام کریں, اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح. اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا, یہ بھی ایک سوچ ہے. حضرت عمر بڑی عقیدت سے, احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گیا اور آپ کی کمر مبارک پر نشان. تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا. کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے, اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آخرت کو تباہ نہیں کرنا, ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, آخرت کے بارے میں سوچنا ہے, ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کی بات سنتے ہیں, اللہ والوں کے قریب ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو بات سنو, پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے, کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ آپ کو, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے, کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے. کبھی کبھی نا چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے, یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو, یہاں کیمرے بند ہو, یہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں, کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں, کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں. یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں تیرے بندے, تیری یاد کر رہے تھے. تو رب کہتا کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے, پتہ ہے اللہ کو, لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہوں. کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے. فرمایا دیکھی نہیں, پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی. کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں, نہیں سمجھ آئی بات کی, اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں. تو ان پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کرتے پے. اہل ذکر میں تو تھا نہیں پر محفل میں. الیکشن دے دن تے سارے بندے محفل چ نہیں آتے, نہیں جی پتا آتے نے نا. تو اس کو کیا ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا, شریک ہوا تھا. قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل, اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شکی نہیں رہتا, سعید کر دیا جاتا. اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو, ان سے خیر پائے. آج کل نا لوگ آستانوں پہ تعویذوں کے لیے جاتے ہیں تو یہ کام بھی سوکھا ہے. اب تو خیر بہت سارے پیر تعویذ لکھتے ہی نہیں, انہوں نے چھپوا کے رکھ لیے. اتنی دقت کون کرے, آسان کام کریں گے, تعویذ لیں گے اور جناب اس کو آپ دے دیں گے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ مجھے تعویذ مل کے آپ خیر ہو جائے گی. تو لوگ تعویذ کے لیے, دم کے لیے اور نکاح ہو جائے اور کوئی ایسا کمال ہو جائے اس سلسلے میں لوگ جاتے ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ کیا, فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, اے جو ملے ہے طالب زردہ ہو, یہ دنیا داری کے لیے آئے. تو حضور آپ نے رب کو کیسے پایا, آپ نے کس طرح اللہ کی شناخت کی,
تو سلطان صاحب فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے مرن تو پہلو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا. تو اپنی زندگی میں اللہ جزا دے سنیں جی اپنی زندگی میں صحبت صالحین حاصل کریں پھر ذکر پھر فکر پھر اللہ پہ بھروسہ بے چینی بے قراری سے نکل آئے. بات کو سمیٹنے لگا ہوں اللہ والوں کا مسلح بڑا آباد رہتا ہے. یہ جن ہاتھوں میں آج کل موبائل ہوتے ہیں نا ان میں تسبیح نظر آنی چاہیے. اصل یہ مقام تسبیح کا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا ذکر تلاوت قرآن مجید سجدوں کا ذوق اس کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں. لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں اپنے رب سے. حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ اسے راضی ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قربان جائے ذرا ان لفظوں پر کبھی غور کرنا لطف آئے گا. حضور فرماتے ہیں آسانیوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو سکھوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو دکھوں کے وقت اللہ تمہاری جلدی قبول فرمائے گا. صرف تکلیف ہو جائے تو پھر نہیں مسجد جانا. جب آسانی میرے پاس ہمارے کچھ محبت والے دوست ہیں تو وہ کام نہیں نہ چلتا جن دنوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے تو اکثر آ کے کہتے ہیں آج کل کام نہیں ٹھیک کچھ دسو. تو میں کہتا ہوں یار کبھی اس وقت بھی آؤ نا جب کو آج کل بڑا ٹھیک ہے کچھ شکر کا طریقہ بتائے. اس وقت بھی آؤ نا صرف اسی وقت ہی آپ آئے ہیں جب بالکل مشکل ہے. تو اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑے. داتا صاحب کا بھی یہی پیغام ہے خواجہ اجمیر کا بھی یہی پیغام ہے شاہ بغداد کا بھی یہی پیغام ہے. ہر بزرگ ہر درویش ہر صوفی ہر خانقاہ کا یہی میسج اللہ سے جڑے. میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ میرے اوپر احسان کریں گے اگر آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے. اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کریں. جو بندہ 5 نمازیں نہیں نہ پڑھتا اس کا کوئی نفلی صدقہ کوئی نفل کوئی چیز قابل قبول نہیں. اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی یار حد ہو گئی. آپ وقت پہ گھر نہ جائیں آپ کو ڈر ہوتا ہے مجھے بتانا پڑے گا تو میں کہاں تھا. بندوں سے ڈرتے ہو اور رب کے حضور جاتے ہی نہیں. اپنی نماز کو اس طرح مضبوطی سے تھام لو کہ باقی سارے کام رہ جائیں. نماز کبھی بڑی مضبوط کر کے یعنی نماز کو قائم کریں ظاہری باطنی آداب سونا کر کے وضو کریں سونی کر کے نماز پڑھیں شوق کے ساتھ. میں دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں نماز پڑھتے وقت موبائل سائلنٹ بھی نہیں کرنا بند کرنا ہے کیونکہ وہ جو سائلنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا ہلتا جلتا ہے تو توجہ تقسیم ہوتی. بند بھی کریں. جب نہیں ہوتے تھے سارے کام ہوتے تھے کہ نہیں کوئی نظام روک گیا تھا دنیا کا تو 10 منٹ اگر آپ کر دیں گے تو پھر بھی کوئی نظام رکنے لگا. نماز بڑے شوق سے پڑھے خاص توجہ کے ساتھ نماز پڑھے. اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ وابستہ کریں. ایک درویش کے 2-3 جملے سنے بتا وہ کیا کہتے ہیں. بابا صاحب کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا اٹھنا فریدہ ستیا خلقت ویکھن جا کوئی متے کوئی مل جائے بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. پھر یوں کر کے اپنے بال دیکھتے ہیں کہتے اٹھ ہوئے فریدہ ستیا اب تیری داڑھی آ گئی دور ہوں تے اگا نیڑے آ گئے ہوں تے پیچھا رہ گئے دور. پھر کوئی سست ہونے لگا ہے کوئی سونے لگا ہے کوئی غافل ہونے لگا ہے فجر کا عشاء کا وقت ہے تو پھر بول پڑے کہنے لگے اٹھ ہوئے فریدہ ستیا جھاڑو دے نا مسیت پہ تو ستا ہے رب جاگدا وہ تیری ڈاڈے نال بعید. اٹھ فریدہ ستیا آ جا خلقت ویکھن جا متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو نہیں بخشیا جا. اٹھنا فریدہ ستیا کوئی داڑھی آ گیا پھول اور سجنا کا نیڑے آ گیا اور پیچھا رہ گیا. پلٹ کے دیکھ تیرے کئی ساتھی قبروں میں چلے گئے دنیا چھوڑ گئے. تیرا بھی اکا نیڑے آ گئے تے پیچھا تے رہ گئے دور. تے اٹھنا فریدہ ستیا آ جا جھاڑو دے مسیت کوئی تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال برید. تے میاں صاحب کہنے لگے او پہ دس دیا جے قبراں جنہاں تے پھول پے ادھروں تے کوئی نہیں گیا ہوتا ادھروں ہی لکھا گئے. تے سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے 100 سال لوگ کٹھے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے پھر آخر بتھا پنجا جنہاں باجو ایک پل نہیں سا جیندے
پھر شکلیں یاد نہ رہیاں. دوستو وقت قریب ہے، سمجھ جائے، تھوڑا سمٹ جائے، اتنا پھیلاؤ نہ کریں زندگی میں، اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. یہ سب دعا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں.